نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ کل روزے کے مستحبات کے بارے میں مسائل آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں۔ آج کی نشست میں روزے کے مکروہات کے بارے میں چند مسائل عرض کرتے ہیں۔ مکروہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ارتکاب سے وہ عبادت وجود میں تو آ جاتی ہے لیکن ثواب سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اگر نماز میں کسی مکروہ کا ارتکاب کر لیا تو یوں کہا جائے گا کہ نماز تو ہو گئی، نماز فاسد نہیں ہوئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز پر اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے وضو کے دوران اگر کسی مکروہ کا ارتکاب کر لیا، مثلا سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا وضو میں مکروہ ہے، اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے تو کہا جائے گا کہ وضو تو ہو گیا لیکن وضو کے ثواب سے آدمی محروم ہو گیا۔ اور وضو کا ثواب یہ ہے کہ چہرہ دھوئے تو چہرے کے گناہ صاف ہو جائیں، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جائیں، پیر دھوئے تو پیروں کے گناہ، مسح کرے تو سر کے گناہ، یہاں تک کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں سے گناہ نکل رہے ہوتے۔ یہ ثواب جب ہے کہ جب آپ سنتوں کی پابندی کے ساتھ وضو کریں گے اور کسی مکروہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے روزے کے اندر بھی کچھ مکروہات ہیں، روزہ ان مکروہات سے پاک اور صاف ہوگا تو وہ روزہ ہم سب کے لیے اجر کا ذریعہ بنے گا۔ روزے کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، اور روزے کی جزا اور روزے کا بدلہ جنت ہے۔ روزے کے بدلے میں آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزے کے ذریعے سے انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اس صورت میں ہیں کہ جب روزہ مستحبات کی اور سنتوں کی اور آداب کی رعایت کے ساتھ رکھا جائے اور مکروہات سے اپنے روزے کو بچایا جائے۔ اب ہم مکروہات عرض کرتے ہیں کہ روزے میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو منہ میں لے کر چبانا، چاہے وہ کھانے کی ہو یا کھانے کی نہ ہو، منہ میں کسی بھی شے کو لے کے چبانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح سے بہت سارا تھوک منہ میں جمع کر کے اس کو حلق سے نیچے اتارنا، نگل لینا، روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے البتہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وضو کے دوران کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت خوب مبالغہ کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے میں احتیاط کی جائے، ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کی جائے۔ عام طور پر جب روزے سے نہیں ہوتے تو اس موقع پر غسل کے لیے کہا جاتا ہے کہ غرارہ کریں، حلق تک پانی پہنچائیں، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے کر جائیں۔ لیکن یہ جب آپ روزے سے نہ ہو، جب آپ روزے سے ہیں تو پھر آپ کلی میں بھی اور ناک میں پانی ڈالتے میں بھی احتیاط سے کام لیں۔ اگر کلی کرتے وقت ایک قطرہ حلق میں اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ناک میں پانی چڑھاتے وقت ایک قطرہ ناک کے ذریعے سے حلق میں پہنچ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے یہاں حکم ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ جو آدمی گویا کہ کلی میں اور اسی طرح سے منہ میں پانی ڈالنا کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں زیادہ مبالغہ کرے گا تو اس سے اس کا روزہ مکروہ ہونے کا خدشہ ہے، لہذا
احتیاط کی جائے۔ اسی طرح سے روزہ رکھ کر کسی شے کو چکھنا، زبان کی نوک سے چکھا، حلق میں نہیں اتارا، حلق میں اتارے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف زبان سے چکھ لیا تو اس سے روزہ اس کا مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں فقہا نے اس عورت کو اجازت دی ہے کہ جس کا شوہر سخت مزاج اور بد مزاج ہو کہ اگر کھانے میں کوئی نمک مرچ میں کمی زیادتی ہو گئی تو گھر میں جھگڑے کا خدشہ ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ زبان کی نوک سے شے کو چکھے اور تھوک دے، حلق میں نہ اتارے، لیکن احتیاط کی جائے۔ تو مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ نمک مرچ میں کمی زیادتی کو برداشت کر لے تاکہ ماؤں بہنوں کے روزے اچھے ہو جائیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے چکھا تو ہے نہیں، ذرا سی کوئی کمی آ گئی اور زیادتی آ گئی تو یہ جھگڑے کا باعث نہ بنے، یہ لڑائی کا باعث نہ بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی شے کھانے کی آتی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اس کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے، یہ ایسا پکایا ہے، یہ ایسا بنایا ہے، یہ ایسا کیا ہے، کوئی بھی عیب نبی علیہ السلام کھانے کی شے میں نہیں نکالتے تھے۔ اگر چیز پسند ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھا لیتے، اور اگر پسند نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے۔ تو آپ بھی اپنے گھروں کا یہ مزاج بنائیں بھائی، اور گھر والوں کو اس اعتبار سے اطمینان اور تسلی ہو کہ اگر کسی بھی قسم کی کمی زیادتی ہو گئی تو کوئی جھگڑا گھر کے اندر نہیں ہوگا، اور کسی بھی کھانے میں عیب کبھی نہ نکالا کرے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، عیب کھانے میں نہ نکالا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی از خود کھانے میں عیب نکالا۔ تو یہ بھی عرض کیا کہ چکھنا زبان کی نوک سے یہ بھی روزے کے مکروہات میں سے ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، بار بار ذکر کر رہا ہے، بڑی گرمی ہے جی، بڑی پیاس ہے جی، بڑی شدت ہے جی، بار بار گھبراہٹ ظاہر کر رہا ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کل حیات طیبہ میں 9 رمضان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، گویا کہ 9 مرتبہ رمضان المبارک کا روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ 5 بار زندگی میں 30 کے روزے رہے اور 4 بار 29 کا روزہ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب روزہ فرض ہوا تو روزے کی فرضیت آئی تھی ستمبر کے مہینے میں، جون جولائی اگست ستمبر میں بھی گرمی ہوتی ہے، اور عرب کے میدانوں میں تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے، تو ہر سال روزہ 10 دن جو کہ پیچھے آ رہا ہوتا ہے، تو ستمبر کے مہینے میں آپ نے روزہ رکھا، پھر اس کے بعد جولائی میں آپ نے روزہ رکھا، اور جون میں آپ نے روزہ رکھا۔ ہاں اگست، ستمبر اور جولائی اور جون میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ سارے کے سارے روزے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرمیوں میں تھے، سردیوں میں وہاں رمضان آپ علیہ السلام کی حیات میں نہیں آیا، اور یہ اللہ پاک کا نظام تھا اس لیے تاکہ مسلمانوں کو متنبہ کیا جائے کہ تمہارے نبی میں نے بھی گرمی کے زمانے میں روزے رکھے ہیں، اور عرب کی گرمی یہاں سے زیادہ سخت گرمی ہوتی ہے، اور اس زمانے میں کھانے پینے کے حساب سے بہت قلت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان عام طور پر جو روزہ ہوتا تھا، صبح 2-4 کھجوریں اور 1 گلاس پانی، یہی نبی علیہ السلام کی سحری ہوتی تھی، کوئی بہت ثقیل سحری نہیں ہوتی تھی۔ شام افطار میں بھی یہی کھجور یہی پانی، کوئی پھل کہیں سے میسر ہو گیا تو اچھی بات، گندم جو کی روٹی میسر ہو گئی، ورنہ وہاں تو یہ حال تھا 3 ماہ گزر جاتے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، 3 ماہ گزر جاتے، 3 چاند گزر جاتے، گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ اور ہمارے ہاں زہر سے لے کر مغرب تک چولہا چل رہا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، منع نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اتنا سب کچھ کھا کر بھی پھر بھی آدمی گھبراہٹ کو ظاہر کرے کہ اتنی گرمی ہے، اتنی شدت ہے، اس میں کوئی شک نہیں گرمی ہے، مزہ ہی اسی میں ہے۔ اللہ کے لیے یہ گرمی برداشت کرے، اللہ کے لیے یہ پیاس برداشت،
اللہ کے لیے یہ بھوک برداشت کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں. گرمیوں کے روزے مجھے بڑے محبوب ہیں کہ لمبے لمبے دن ہو, شدید تپش اور حرارت اور گرمی ہو, اور مجھے پیاس بھی لگے اور مجھے بھوک بھی لگے, اور پھر میں یہ کہوں یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے پیاس بھی برداشت کر رہا, تیری رضا کے لیے بھوک بھی برداشت کر رہا. تو اس لیے گھبراہٹ نہ ظاہر کرا کرو, خوش ہوا کرو کہ اس پر اللہ پاک اجر بہت دے گا. مشقت جتنی آئے گی اتنا اللہ پاک کی طرف سے اجر ہوگا. یہ حرارت, یہ گرمی جہنم کی گرمی کو ہمارے لیے بجھائے گی. اس لیے روزے کی حالت میں گھبراہٹ کو ظاہر کرنا یہ مکروہات میں سے ہے. اس مکروہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اسی طرح سے غسل جنابت کو دیر تک مؤخر کرنا, اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو اگر صبح غسل کی حاجت ہے تو وہ کلی کر لے, کلی کرنا ضروری ہے. اگر کلی نہیں کرے گا, ناپاکی کی حالت میں ہے, تو پہلا لقمہ یا پہلا گھونٹ جو پانی کا اندر گیا ہے وہ ناپاک گیا ہے, کیونکہ ناپاکی منہ کے اندر بھی ہوتی ہے. اس لیے حکم ہے کہ کلی کر لی جائے, ہاتھ دھو دیے جائے, اچھی طرح سے منہ کو صاف کر کے, اگر تاخیر ہے وقت تھوڑا ہے تو سحری کر لی جائے. کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, شرعاً جائز ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آدمی کلی کر کے, منہ صاف کر کے, ہاتھ صاف کر کے کھانا کھا لے, سحری کھا لے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اب سحری کھا لیا, اس کے بعد غسل کو مؤخر کر رہا, فجر کی نماز بھی ٹال چکا ہے, ضائع ہو چکی ہے, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, اسی حال میں پھر بھی غسل نہ کیا, یہاں تک کہ زوال کا وقت آ گیا اسی ناپاکی کی حالت میں, تو اب اس شخص کا روزہ مکروہ ہو جائے گا اور اس شخص پر اب فرشتے لعنت کریں گے. اب فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ پاک کی تمہارے اوپر لعنت ہو کہ صبح سے لے کر اب تک تو نجاست اور گندگی اور ناپاکی میں پڑا ہوا ہے, تجھے غسل کرنے کی فرصت نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے. عرض کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سحری کا کھانا ناپاکی کی حالت میں جائز ہے, منہ صاف کر لیا جائے اور کلی کر کے ہاتھ صاف کر کے کھانے میں مذائقہ نہیں ہے, لیکن غسل کو قصدن مؤخر کرنا دیر تک, اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. اسی طرح سے روزے کے مکروہات میں سے یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا, کوئی منجن استعمال کرنا, اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ہاں, مسواک استعمال کرنے کا حکم ہے, چاہے تازی لکڑی کی ہو چاہے خشک لکڑی کی ہو, کسی بھی قسم کی مسواک ہو. مسواک کے استعمال سے کوئی مذائقہ نہیں ہے اور مسواک کو استعمال کرتے رہنا چاہیے. البتہ عرض کیا کہ کسی بھی قسم کا اور منجن, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے تو روزے کی حالت میں بچا جائے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو عرض کیا کہ یہ مکروہات ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح سے روزہ رکھ کر غیبت کرنا, روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا, روزہ رکھ کر چغل خوری کرنا, گناہ کرنا, ان گناہوں سے بھی روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا. یہ مکروہ کا معنی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ثواب نہیں ملے گا, حاضری تو لگ جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس شخص نے روزہ نہیں رکھا, کہا جائے گا اس نے روزہ رکھا ہے لیکن اس روزے پر ملنے والا اجر اور ثواب اس کو نہیں ملے گا. اجر سے محروم ہے, رحمت اور برکت سے محروم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.